یکم شبان سے 10 شبان تک اللہ کی لاڈلی صورت ایک پر پڑھ لو، ہر بیماری سے گھر پاک صاف ہو جائے گا، رزق دولت دروازے توڑ کر آئے گا۔ محترم ناظرین، اسلامی سال کے مبارک مہینوں میں ماہ شبان کو ایک خاص روحانی مقام حاصل ہے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جو رمضان المبارک جیسی عظیم نعمت سے پہلے آتا ہے اور اہل ایمان کے لیے تیاری، تحریر اور تجدید ایمان کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ ماہ شبان دراصل بندے کو غفلت سے بیدار کرنے، اعمال کی اصلاح کرنے اور اللہ تعالیٰ کی طرف مکمل رجوع کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں قرآن مجید سے تعلق مضبوط کرنے کی خاص ترغیب ملتی ہے، کیونکہ یہی وہ کتاب ہے جو دلوں کی بیماریوں کا علاج، گھروں کی پاکیزگی اور رزق و برکت کے دروازے کھولنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے جو سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی وہ قرآن مجید ہے۔ یہ محض ایک کتاب نہیں بلکہ زندہ ضابطہ حیات ہے جو فرد، خاندان، معاشرے کی اصلاح کرتا ہے۔ قرآن مجید جہاں دلوں کو نور بخشتا ہے، وہاں گھروں کی سے نحوست، بیماری، تنگی، بے سکونی کو دور کرنے کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ اس لیے اہل علم فرماتے ہیں، جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہو وہاں شیطان ٹھہر نہیں سکتا۔ قرآن مجید خود اپنی عظمت اور تاثیر کا اعلان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے عمل کی جانب، لیکن اس سے پہلے خصوصی دعا کرتا ہوں کہ آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں سینکڑوں ہزاروں لوگوں تک یہ ویڈیو جائے، کسی کی آمین رب کو پسند آ جائے اور ہم سب کے بگڑے کام بن جائیں، ہم سب نیک جائز حاجات پوری ہو جائیں۔ اے میرے مالک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری شان ہے کریمی کا صدقہ۔ مولا، آج جو دکھارے پریشان ہے، تنگ دست ہے، ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ بی بی فاطمہ الزہرا کے صدقے ہم سب کی نسلوں کو آباد فرما۔ جو کوئی بے اولاد ہے، نرینہ اولاد سے نواز۔ مولا، آج تیری بارگاہ رسالت میں آج ہاتھ پھیلا کر بیٹھا ہوں، تو یہ قبول کے دن ہے، تو مانگنے والوں کی جھولیوں کو بھر دیتا ہے۔ آج تجھے تیری عظمت کا واسطہ، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، آج جو مانگوں مقدر فرما دے۔ ہمارے رزق میں برکت اور وسعت فرما، ہمارے گھروں کو بیماریوں سے پاک فرما۔ میرے مالک، دولت کی کثرت عطا فرما۔ آج جو کوئی دل میں نیک جائز حاجات لے کر بیٹھا ہے، مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ اے میرے مولا، تو اپنے در سے کسی کو خالی نہیں لوٹاتا، آج ہم سب پر نظر کرم فرما۔ تیری ایک نظر کرم کے محتاج ہیں، ہماری پوری زندگی کا سوال ہے۔ مولا، آج تک کبھی کسی کا دل دکھایا ہے، زیادتی کی ہے، گناہ گار ہوں، سیاہکار ہوں، ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ آمین۔ وقت ضائع کیے بغیر عمل کی جانب چلتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ یکم شبان سے 10 شبان تک روزانہ نماز عشاء کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، آپ نے سونے سے پہلے یہ عمل کر لینا ہے۔ اس لیے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں۔ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ درود پاک پڑھنے سے پہلے ایک بات توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے ابھی تک ویڈیو کو سبسکرائب کر دیکھی ہو، لیکن اب وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، یہ دن سال میں ایک بار آتے ہیں۔ آپ کی چھوٹی سی کوتاہی، لاپرواہی سے وظیفہ ضائع ہو سکتا ہے، اس لیے ویڈیو کو بغیر سکپ کیے، بغیر کاٹے دیکھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت اہم ہے۔ یہ نہ ہو آپ کی چھوٹی سی کوتاہی سے کوئی بات چھوٹ جائے، کوئی اہم حصہ چھوٹ جائے تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ تو ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک مکمل ہوتے ہی آپ نے بغیر کسی سے بات کیے فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو رب کریم سے جو بھی چاہیے ضد کر کے مانگے گا۔ آج
ایک یا دو دن نہیں سینکڑوں حاجات کی فہرست بنا کر بیٹھے ہوں گے تو آپ کی ہر حاجات ضرور پوری ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ مقدس کی نیت، مقصد کی نیت کر کے بیٹھنا ہے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور آج رب کریم جس حاجت کو لے کر بیٹھو گے وہ مل کر رہے گی۔ اس لیے تھوڑا نہ مانگنا، یہ نہ ہو کہ بعد میں کہو کہ کاش یہ بھی مانگ لیا ہوتا، آج جو بھی مل جائے گا۔ مقصد کی نیت کرتے ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور اپنی آنکھوں کو بند کر لینا۔ یوں محسوس کیجیے گا کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، یہ قبولیت کے دن ہے، ہر لمحہ نعمت، رحمتیں، برکتوں کی بارش برسا رہی ہیں۔ آپ نے آنکھوں کو بند کرتے ہی پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ صرف 1 منٹ کی تسبیح کا عمل ہے۔ یہ تسبیح آپ کا تقدیر کا فیصلہ کر دے گی، یہ تسبیح کر کے حالات کو بدل دے گی، یہ تسبیح بے برکتی، بے سکونی کا خاتمہ کر دے گی۔ ہر کوئی چاہتا ہے غیب سے مدد ہو جائے، ہر کوئی چاہتا ہے آپ کے پاس گاڑی، بنگلہ، گھر، ہر چیز آپ کو مل جائے، تو آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو تسبیح پڑھنی ہے وہ رب کریم کے 3 ناموں کی تسبیح ہے۔ وہ نام کیا ہیں؟ یا اللہ، یا غنی، یا مغنی۔ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کو تسبیح پڑھتے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کو رزق و دولت سے غنی کر دے گا۔ جو اللہ والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان ناموں کی قدر و قیمت کیا ہے، ان کی فضیلت و برکت کیا ہے۔ اگر کوئی بھکاری ہے، فقیر ہے، تنگ دست ہے، پریشان حال ہے، جو سمجھتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، جو سمجھتا ہے اس کی دعائیں کبھی قبول نہیں ہو سکتی، جو سمجھتا ہے غربت میرا مقدر ہو چکی ہے، تو وہ مایوس ہونا چھوڑ دے۔ مومن کو اپنے رب ذوالجلال پر مکمل بھروسہ ہونا چاہیے، کسی بھی لمحے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ہمیشہ امید رکھنے کی قرآن و حدیث میں تاکید کی گئی ہے۔ اس کی رحمت سے نا امید اور مایوس ہونے والے سے متعلق بہت سخت و عید بیماری ہوئی ہے۔ ایسے لوگوں کے متعلق شرعی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امیدی اور مایوسی ناجائز، حرام اور گناہ کبیرہ ہے، البتہ کفر نہیں ہے، کیونکہ کسی گناہ کبیرہ کا محض ارتکاب کرنے سے بندہ کافر نہیں ہو جاتا۔ ہاں، بعض صورتوں میں مایوسی کفر ہے، مثلا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ذوالجلال میرے حالات کو نہیں دیکھ رہا، میرے حالات بے خبر ہیں، یا اللہ میری پریشانی دور کرنے پر قادر نہیں، تو اس طرح کی ساری باتیں، سارے عقیدے کفر ہیں۔ اس لیے اگر ان میں سے کسی عقیدے کے ساتھ کوئی شخص مایوس ہوگا تو بلا شبہ ایسی مایوسی ضرور کفر ہے، اور اگر اس کا کوئی بھی کفر یا عقیدہ نہ پایا جائے گا تو یہ مایوسی کفر نہیں، البتہ ناجائز، حرام اور گناہ کبیرہ ضرور ہے۔ اللہ ذوالجلال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، تم فرماؤ اے میرے بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اپنے رب کی رحمت سے کوئی نا امید ہو مگر وہی جو گمراہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنے سے متعلق حدیث پاک میں ہے، اللہ ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، میں اپنے بندوں کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، اگر وہ خیر کا گمان کرے تو اس کے لیے خیر ہے، اگر شر کا گمان رکھے تو اس کے لیے شر ہے۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے کو گناہ کبیرہ قرار دیا گیا، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہوں سے متعلق پوچھا گیا تو ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ٹھہرانا، اس کی رحمت سے نا امید ہونا، اس کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو جانا، مایوسی کے گناہ کبیرہ ہونے سے متعلق علامہ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مایوسی کو گناہ کبیرہ میں شمار کیا گیا، اور یہی ظاہر ہے کیونکہ اس بارے میں بہت سخت وعید آئی ہے، بلکہ حدیث پاک میں تو مایوسی کے کبیرہ گناہ ہونے سے متعلق صراحت ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مایوسی اکبر الکبائر یعنی کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے، محض گناہ ارتکاب نہیں، بلکہ چنانچہ حضرت حنیفہ رحمۃ اللہ کسی مسلمان کو گناہ کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے ہم کافر نہیں قرار دیں گے، اگرچہ وہ گناہ کبیرہ ہی کیوں نہ ہو، بشرط یہ کہ اسے حلال نہ سمجھے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو تمام مسائل حل کر دے گا۔ ناظرین،
آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے وظیفہ کرنا ہے تو اس دنیا کے تمام کام چھوڑ کر صرف اور صرف اس تسبیح کو پڑھ کر دیکھے، میرا رب فقیروں کو غنی کر دے گا، مانگنے والا کو بانٹنے والا بنا دے گا۔ اور یہ وہ دن ہے اگر کوئی رب کریم سے 1 لاکھ مانگے گا تو میرا رب 10 لاکھ سے نوازے گا، تو پھر کیوں نہ رب کریم سے اتنا مانگا جائے، ہمارے خزانے بھر جائیں۔ آپ نے پڑھنا کیا ہے، توجہ فرمائیے گا، یا اللہ یا غنی یا مغنی، تسبیح کے دانوں پر یا ہاتھ کی انگلیوں پر پورے 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کو محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے کہ جب آپ کی زبان سے اللہ تعالیٰ کا یہ نام نکل رہے ہوں تو آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگتے چلے جائیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں آپ کو کوئی بھی خواہش ادھوری نہیں رہے گی۔ جیسا کہ یہ تسبیح مکمل ہو جائے تو فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک ایسا عمل ہے جسے خاص دولت کا وظیفہ کہا گیا ہے۔ جس موجودہ نظام میں ہم رہ رہے ہیں وہاں پیسہ بہت ضروری ہے، پیسے کے بغیر نہ سکون ہے، نہ اخراجات پورے ہوتے ہیں، نہ ہی خواہشات پوری ہوتی ہیں، اور نہ ہی بیماریوں کا علاج ممکن ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کے کاروبار میں رکاوٹ ہے، آپ کے کاروبار میں بندش ہے، بیٹی کے رشتوں میں بندش ہے، کاروبار بند ہو رہا ہے، آپ کے گھر کے حالات اتنے خراب ہیں کہ ہر کام کے ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، تو آپ کو لگتا ہے یہ کام بنا ہوا ہے لیکن آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، آپ ایسے حالات ہیں جس کے پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ کی 3 صفات کا نام یا اللہ یا غنی یا مغنی پڑھ کر دوسرے نمبر پر سورۃ کوثر کا وظیفہ شروع کرنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ سورۃ کوثر پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے سورۃ کوثر کتنی بار پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، ایک ایک چیز بتاؤں گا۔ اس سورت کو سنتے ہی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا اس کی عمل کی قدر و قیمت کیا ہے، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا یہ عمل، یہ وظیفہ 1 شعبان سے 10 شعبان تک پڑھنے پر آپ کی ہر حاجات کو اللہ تعالیٰ واقعی پوری کر دے گا۔ اللہ والو، یہ عمل ہر کسی کے نصیب نہیں آئے گا۔ جس کی تقدیر بدلنی ہے، جس کو رب نے جھولیاں بھر بھر کر نوازنا ہے، وہ یہ عمل کر سکے گا۔ آپ نے سورۃ کوثر کو صرف اور صرف 25 بار پڑھنا ہے۔ ایک ایک چیز، ایک ایک نقطہ اس لیے سمجھا رہا ہوں کیونکہ وظائف ہر کوئی بتاتا ہے، پڑھنے کا طریقہ کوئی نہیں بتاتا۔ اگر آپ کے پڑھنے سے کوئی چھوٹی سی غلطی ہو گئی ہو تو یہ دن ضائع ہو جائیں گے، اگر ابھی بھی چھوٹی سی کوتاہی ہو گئی ہو تو پورا سال پچھتانا پڑے گا، پتہ نہیں یہ دن اگلے سال نصیب ہوں یا نہ ہوں۔ پھر کیوں نہ آج یہ وظیفہ اطمینان توجہ کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں۔ ناظرین، اب سورۃ کوثر کی تلاوت پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ہے، اس کی تعریف بھی ہے اور بندے کی دعا اور التجا بھی ہے۔ جو شخص اس سورت کی تلاوت کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے، وہ شکر کرنے والے کا رزق 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ سورت کوثر پڑھنے سے تمام بندشیں، رکاوٹیں، تمام قسم کی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں، کیونکہ اس سورت کا نام سورت شفا بھی ہے۔ اس سورت مبارک کو آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو صرف اور صرف 21 مرتبہ بتایا طریقے سے یہ سورت پڑھنے والے پر فرشتے آسمان سے زمین پر رزق اور دولت کے خزانے لے کر آئیں گے۔ میرے رب چھیڑ پھاڑ کر نوازے گا، اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا کہ آپ کی تو جوڑیاں چھوٹی پڑ جائیں گی۔ اس کے بعد آپ نے اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جو وظیفے کے شروع میں پڑھا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام حاجتوں کے لیے دعا مانگ لیں، بیماریوں سے شفا کے لیے دعا مانگ لیں، رزق و مال دولت کی کثرت کے لیے دعا مانگ لیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سب کچھ ملے گا جس کی آپ خواہش کریں گے۔ یہ کمال کا وظیفہ ہے کہ آپ مجھے دعائیں دیں گے، اور بہترین انسان وہ ہے جسے گناہ کے بعد یہ احساس ہو جائے کہ وہ غلطی پر ہے، تو اس کی غلطی ہو، اس نے توبہ نہ کی تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا۔ جسے اپنے معبود و مالک کی ناراضگی کسی صورت بھی برداشت نہیں، وہ فوری طور پر اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر گڑ گڑا کر آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عزم کرتے ہوئے توبہ کرے اور التجا کرے، اے مالک و مولا اس بار معاف کر دے، آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ گناہ کے بعد ایسے احساسات اور پھر توجہ کے لیے پشیمانی اور ندامت، یہ عمل ایک خوش نصیب انسان کے حصے میں ہے، جب اس کے جہاں میں کئی ایسے بد نصیب سیاہکار بھی ہیں جن کو زندگی پر یہ
احساس نہیں ہوتا کہ ان کا مالک ان سے ناراض ہو چکا ہے، اور وہ ہیں کہ دن رات گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور رات کو گہری نیند سوتے ہیں یا مزید گناہوں پر مبنی اعمال میں مصروف رہ کر گزار دیتے ہیں، جبکہ راتوں میں اللہ تعالیٰ آسمان پر آ کر آواز دیتا ہے: دنیا والوں، مجھ سے کوئی اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے گا، کوئی توبہ قبول کرنے والا ہے؟ میں اپنی بخشش اور شبان کا مہینہ ہے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ کیا گیا ہے۔ اس میں مہینے کو سلامتی کا ذریعہ بنانا ہے، دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ صبر اور اجر کی امید کے ساتھ اس ماہ رمضان کوشش کرنے کی، محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ماہ شعبان میں قرآن مجید سے جڑنا محض ایک عمل نہیں بلکہ زندگی کی سمت بدلنے کا ذریعہ ہے۔ بیماری ہو یا پریشانی، رزق کی تنگی ہو یا گھریلو بے سکونی، قرآن اللہ کی طرف سے وہ نعمت ہے جو ہر مسئلے کا حل اپنے اندر رکھتی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے میں ڈھیروں عبادت، ذکر و اذکار اور تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سننا اور آپ کا سننا بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور نیکی کی بات ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آخر میں گزارش ہے، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے